Good morning, friends. Anna here with another video, and the video is a request from the same person who requested for the theme of humor and pathos in Great Expectations. The same person requested for the art of characterization in Great Expectations. Dickens' art of characterization in Great Expectations. I'm glad to hear that my videos are helpful and you guys love to have your videos prepared by me. So let's start our discussion about Charles Dickens' art of characterization in Great Expectations. If we talk about the art of characterizations, means art of characterization के बारे में जब अगर हम बात करें तो means various kinds of types are there. टाइप्स हैं वेरियस टाइप्स हैं साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है मीन्स जब बात करते हैं आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की तो करेक्टर्स की साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है फिजिकल डिस्क्रिप्शन है उनके एक्शंस हैं उनकी सिचुएशंस जो गो थ्रू हैं जो फेस कर रहे हैं वो और उनके वर्ड्स उनकी वोकेबलरी उनकी स्पीच मतलब मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं जो हम आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का पार्ट उनको कह सकते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए अमंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ करेक्टराइजेशंस जो डिकन्स जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन चार्ल्स डिकन्स फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए फेमस है उसने अपने करेक्टर्स को फिजिकली अच्छे से डिस्क्राइब किया है और वो उस चीज़ में फेमस है लेकिन अक्सर मतलब कहा जाता है हम पढ़ते हैं हर किसी से हम सुनते भी हैं और डिकेंस के बारे में कहा जाता है दैट डिकेंस लैक्स साइकोलॉजिकल इंसाइट कि डिकेंस को साइकोलॉजिकल इंसाइट की कमी है उसने अपने कैरेक्टर्स की जो साइकोलॉजी है उनके जो डीपली उनके ब्रेन की जो एक उनके थॉट्स हैं और उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको डीपली प्रेजेंट नहीं किया है उसके लिए पास साइकोलॉजिकल इंसाइट तो ऐसे कह लें कि बिल्कुल जैसे कि है ही नहीं वेयर एज ही इज़ फेमस फॉर हिज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड एक्शंस लेकिन ये चीज़ तो हम कह लें साइकोलॉजिकल इंसाइट को उसने साइड पे रखा लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस उसके कैरेक्टर्स की है जो उसने प्रेजेंट किया है अपने कैरेक्टर्स की फिजिकल अपीयरेंस उसमें उसका ऐसे कह सकते हैं कि कोई उसको अप्रोच भी नहीं कर सकता वो अपना एक ख़ास मकाम रखता है इस लिहाज से एज अ होल डिकेंस इज़ अ ग्रेट क्रिएटर ऑफ कैरेक्टर्स एज अ होल हम कह सकते हैं कि डिकेंस जो है वो कैरेक्टर्स का एक बहुत अच्छा क्रिएटर है बहुत अच्छे से उनको हमारे सामने प्रेजेंट करता है इन दिस रिगार्ड डिकेंस कंपेयर्स शेक्सपियर एंड डॉक्टर जॉनसन और इस लिहाज से वो शेक्सपियर और डॉक्टर जॉनसन के मतलब मुकाबले में है कि वो अपने कैरेक्टर्स की एक फिजिक उनके एक्शंस उनकी स्पीच उनकी लाइफ उनकी सिचुएशंस को जिस तरह वो पोर्ट्रे करता है प्रेजेंट करता है इस लिहाज में वो शेक्सपियर और जॉनसन के मुकाबले में है डिकेंस नेवर केयर्ड फॉर साइकोलॉजिकल डेप्थ उसने मतलब है चार्ल्स डिकेंस ने साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में तो खुद ही सोचा ही नहीं है he just showed the external body problems life of his characters and in this way he showed great sympathy for his characters मतलब है उसने साइकोलॉजिकल इंसाइट की तरफ हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसने तवज्जो ही नहीं दी उसकी उसने कोई केयर ही नहीं किया उसके जो मेन खुद से ही उसकी जो फोकस रहा है मेन वो फिजिकल अपीयरेंस हो गई उसने एक्सटर्नल बॉडी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज कैरेक्टर्स लाइफ ये चीज़ें शो किया है और उसने अपने कैरेक्टर्स के साथ भी एक ग्रेट सिंपैथी दिखाई है उनको इतने अच्छे से वेल मैनर्ड उनको प्रेजेंट किया है Almost all of his characters are little kids facing the cruelty of life. उसके जो मोस्टली करेक्टर्स हैं वो लिटिल किड्स हैं छोटे बच्चे हैं जो लाइफ में एक सख्ती को बेयर कर रहे हैं जैसे कि हम ग्रेट एक्सपेक्टेशन में फिलिप पिरिप को देख लेते हैं डेविड कॉपरफील्ड में डेविड है और रिवर ट्विस्ट सारे ही जो बच्चे हैं वो उसके फेस मतलब एक ऐसी चीज़ फेस कर ऐसी लाइफ फेस कर रहे हैं कि उनको लाइफ ऑर्फेनेज दिखाई है बच्चों पर सख्ती दिखाई है तो यही सब कुछ उसने अपनी चीज़ का मेन रखा हुआ है ही नेवर केयर्ड द साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ हिज कैरेक्टर्स उसने साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस पर तो तवज्जो दी ही नहीं
بلکہ اس کی جو فوکس رہی ہے وہ فزیکل اپیئرنس رہی ہے اور ان کے کریکٹرز کے لیے ایک اچھی لائف رہی ہے. ایک ادر جو نوٹیبل تھنگ ہے، ایک بہت نوٹیبل تھنگ ہے اس کی آرٹ آف کریکٹرائزیشن میں، ڈکنز کی آرٹ آف کریکٹرائزیشن میں، اٹ از دیٹ characters are types and classes. Characters are types and classes means اس نے individuals کے بارے میں تو لکھا ہی نہیں ہے. Instead he focused on groups. اس نے ایک سنگل کریکٹر کے بارے میں، انڈیویجول کے بارے میں نہیں لکھا، اس نے گروپس کے بارے میں لکھا. اگر ہم گریٹ ایکسپیکٹیشن میں دیکھ لیں کہ اس نے پپ کی لائف کو پریزنٹ کیا ہے تو اس نے اتنا ڈیپلی دوسرے کریکٹرز کے ایکشنز کو اس کے ساتھ جوڑ کے دکھایا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جسٹ سنگل پپ کی لائف کو پریزنٹ کیا گیا ہے. ہی مطلب focused deeply with the actions of other characters connected to it. If he is pointing one character, then he deeply presents the lives of connected members playing their parts. اگر اس نے ایک مطلب ممبر کو چنا ہے، ایک کریکٹر کو چنا ہے اس کی لائف کو اچھے سے ہمارے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے کریکٹرز ہیں ان کے ایکشنز بھی اس کی لائف پہ اس طرح اثر انداز کر رہے ہیں، اس طرح ڈیپلی پریزنٹ کیے ہیں کہ ہم صرف اس انسان کی لائف کو نہیں بتا سکتے. اس کی لائف کو اگر ہم پریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کریکٹر ممبرس کے جو رول پلے کر رہے ہیں وہ بھی خود بخود ہم پلے کر بتائیں گے، کیونکہ وہ اس طرح کنیکٹڈ ہیں. اتنے ڈیپلی اس نے ایک کنیکشن دکھایا. اکارڈنگ ٹو کانفیڈنٹ وکٹ ہی واز ناٹ اے سائنٹیفک اسٹوڈنٹ آف کریکٹرس. وہ سائنٹیفک اسٹوڈنٹ نہیں تھا کریکٹرس کا کہ وہ سائیکولوجیکل انسائٹ رکھتا. ہی پریزنٹڈ فزیکل. اس نے خود ہی ایک چیز کو چوز کیا، وہ ہے فزیکل اپیئرنس. Almost all of his books shows his great creations of character. اس کی تمام بکس میں ہم اس کی یہ گریٹ جو ایک قسم ہے آرٹ آف کریکٹرائزیشن کی، فزیکل اپیئرنس، ہم اس کو ہی نوٹس کرتے ہیں. اس نے اس کو ڈیوڈ کاپر فیلڈ میں، جیسے کہ میں نے بتایا، ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے، اولیور ٹویسٹ ہے، گریٹ ایکسپیکٹیشنز، all are about the sufferings of little kids. In Great Expectations he focused on Pip. Great Expectation ہے اس نے فوکس تو پپ پہ کیا ہے. He said that the orphan was brought up hands means اس نے کہا کہ جو orphan وہ بچہ تھا، چھوٹا یتیم بچہ ہے، وہ he was brought up in hands. اس سے وہ یہ تو بتا رہا ہے کہ he was nurtured with love. مطلب وہ پیار سے پرورش پایا گیا ہے، پلا بڑھا ہے اپنی سسٹر اور اپنے برادر ان لا سے. لیکن وہ اس کی سسٹر کی جو ایک اسٹرکٹ سائڈ ہے، اسٹرکٹنیس ہے، اس کا روڈ بیہیویئر ہے، وہ بھی شو کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کا روڈ بیہیویئر اس کی لائف پر اثر انداز کر گیا اور کس طرح سے وہ ایک سینسٹیو چائلڈ بن گیا. سینگ بائی ہینڈز مینز، مطلب بائی ہینڈز مینز جہاں پہ وہ لے رہا ہے کہ اونلی لو آف ایکسٹرنل، مطلب ایک جسٹ ایکسٹرنل لو اسے ملا ہے بائی ہینڈز. اسے ایک مدر کا جو ایک ڈیپ اور ایک کنیکٹڈ ایک اٹرنل، مطلب ایک اندر کا جو ایک محبت ہوتی ہے دل سے، وہ نہیں ملی. مطلب he never got mother feed اسے نہیں ملی. ایک مدر کا جو ڈیپ اندر سے ہرٹ سے ایک لو ہوتا ہے وہ بھی اس کو نہیں ملا. سو he was nurtured by hands. بس ایک پیار ملا ہے اور سسٹر اینڈ بردر ان لا سے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی اسٹرکٹنیس شو کر دی سسٹر کی کہ وہ اس کی اسٹرکٹنیس اس کی لائف کو تباہ کر گئی. کس طرح سے وہ ایک سینسٹیو چائلڈ بن گیا، اسے ایک جنون ہو گیا کہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اچھی لائف حاصل کرنے کا، کچھ بند دکھانے کا. He shows his development of appearance. اور اس کے اپیئرنس کو مطلب اچھے سے پریزنٹ کرتا ہے، کیسے وہ ایک چھوٹا آرفن بچہ تھا، کیسے اس کی اپیئرنس تھی، پھر کیسے وہ چینج ہو گیا، لنڈن گیا، پڑھا لکھا، اس کی باڈی میں جو چینج آیا. تو ایک ایک چیز کو اس نے ڈیپلی پریزنٹ کیا ہے. اس کی باڈی کو، اس کے مطلب باڈی شیپ میں کس طرح سے اس کے باڈی لینگویج میں چینجز آئے ہیں، ہر چیز کو اچھے سے ڈیپلی اس نے پریزنٹ کیا ہے. اس نے کلیئرلی پریزنٹڈ ڈفرینس بٹوین فرسٹ اینڈ ڈیولپڈ اپیئرنس آف پیپ. پہلی مطلب جو پہلی اپیئرنس تھی، پھر وہ ڈیولپڈ اپیئرنس لنڈن جانے کے بعد اس کو کلیئرلی پریزنٹ کیا ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ماسٹر آف فزیکل اپیئرنس. He presented each single spot in the personality and appearance of Miss Havisham. Miss Havisham کی پرسنالٹی، اس کا گھر، اس کے سراؤنڈنگس کو کس طرح سے ڈیپلی، جیسے کہ اس کے ٹیبل پر رکھا ہوا اس کا کیک، اس کا ویڈنگ ڈریس، اس کے ہیئرز، اس کا چلنا پھرنا، اس کے ہینڈز، رنگز، ہر چیز کو اس نے اتنا اچھے سے کلیئرلی پریزنٹ کیا ہے. تو ہم اس چیز کو کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل اپیئرنس اس کا ماسٹر ہے. اس نے آرٹ آف کریکٹرائزیشن میں فزیکل اپیئرنس کو اپنا ایک فوکس میں رکھا.
ایون ہی portrays his characters in interesting manners by their names. مطلب ہے اپنے کریکٹرز کے نام کے ذریعے بھی اس نے ایک اچھی سی اپیرنس دکھائی ہے. اس پر بھی ہم اس کے آرٹ آف کریکٹرائزیشن کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح مسٹر انکل پمبل چک کس طرح کا نام ہے, نام ہی فنی ہے, اور اس کی جو شخصیت ہے, پرسنالٹی ہے, وہ بھی اس کے نام کے مطابق ہے, فنی سی ہے. تو اس نے نام کو بھی, ان کے نام کو بھی ایک فنی لک دی ہوئی ہے, اور نام کے ذریعے بھی اس نے ایک اپیرنس اس کی دکھائی ہے, اپنی آرٹ دکھائی ہے. He give them name according to their personalities. His characters are simple, having the lack of complexity. اس کے کریکٹر سمپل ہیں, اس نے اچھے سے ہر چیز کو پریزنٹ کر دیا ہے, اس کے پاس کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے, جو مطلب ایک ڈیپلی چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے, کمپلیکسٹی بالکل نہیں ہے. their external life is presented, he never goes deep into their heads. external life کو present کر دیا, deeply نہیں گیا کسی چیز میں. he is a master in shaping their appearance and focuses on the situations they are facing. مطلب ہے وہ ماسٹر اس چیز میں ہے کہ وہ ان کی فزیکل اپیرنس کو اچھے سے پریزنٹ کر دیتا ہے, اور وہ ان کی شیپس کو, ان کی سچویشنز کو اچھے سے شیپ کرتا ہے کہ کیسی سچویشنز وہ فیس کر رہے ہیں, اور کس طرح سے سوسائٹی کو ان سچویشنز پر اثر کرنا چاہیے. ان کی اسپیچ کو, ان کے ورڈز کو, یہ بھی آرٹ آف کریکٹرائزیشن میں آ جاتا ہے. اس نے اپنی ووکیبلری اپنی آرٹ کے ذریعے انہانس کی ہے, اور یہ چیزیں اس نے بہت ہی ریئلسٹک مینر میں کی ہیں. Dickens may lack the complexity of psychological insight, but I think none can easily meet his ability of creating sympathy about his characters. مطلب ہے اس میں سائیکولوجیکل انسائٹ کی اگر کمی ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کے پاس جو فزیکل اپیرنس اور اسپیچ اور ایکشن سچویشنز کو ڈیپلی جتنا اس نے پریزنٹ کیا ہے, کوئی بھی اس معاملے میں اس کا اچھے سے مقابلہ نہیں کر سکتا. He instead pointed the society, presented the situations in a realistic manner. اس نے سوسائٹی کو پوائنٹ کیا ہے کہ کس طرح سوسائٹی اپنے وہ کریکٹرز کی لائف کو اتنا ڈیپلی کلیئرلی دکھا کے کس طرح سے وہ بچے چھوٹے فیس کر رہے ہیں کروئلٹیز کو, لیکن سوسائٹی بالکل خاموش ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. ہی از ماسٹر ان آرٹ آف فزیکل ڈسکرپشن. فزیکل ڈسکرپشن کی بات کیجیے تو اس چیز میں وہ ماسٹر ہے, کوئی اس کو مطلب ہی از میچلیس in his own ways and abilities. اپنی ہر کسی کی اپنی abilities ہوتی ہیں, اور in this way he is master. Psychological depth is not everything to overcome the art of characterization. Psychological depth ہی سب کچھ نہیں ہے art of characterization کو overcome کرنے کے لیے. Dickens is great master of his art in his own ways of creations. That's all. I hope I did well. Best of luck. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.